وعلیکم سامعین، حکیم محمد سفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دوستوں نے میرے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کافی لوگوں نے مجھے یہ کمنٹس دیے تھے کہ آپ لائیو ویڈیو بنائیں، ہمیں ادویات دکھائیں۔ کسی نے تو یہ سوال کیا تھا کھرل کیا ہوتا ہے، آگ کیا ہوتا ہے، مدار کیا ہوتا ہے۔ انہیں یہ تک معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے پھر میرے چینل پہ کمنٹس کیے اور یہ پوچھا کہ ادویات کس طرح بنانی ہیں۔ تو میں نے سوچا میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو لائیو ویڈیو بنا کے دکھا دوں، تاکہ کوئی میرا سبسکرائبر، کوئی ویور ایسا نہ ہو جسے پتہ نہ چلے کہ دوائی کیسے بنانی ہے۔ وہ دنیا کے کسی ملک کے اندر ہے، یہ میرے نسخے جو ہیں بالکل سادہ ہیں، آسان ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، عام ملنے والی چیزیں ہیں۔ اس سٹیج پہ جو میں پہنچا ہوں کہ آج میں آپ کے لیے لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ آپ کا اصرار تھا، جو آپ نے اصرار کیا کہ ہمیں لائیو ویڈیو بنا کے دکھائیں، تو آج میں آپ کو اس لیے لائیو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ میرے چاہنے والے، میرے چینل کو دیکھنے والے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا ہم ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ تمام انسانیت تک ہمارا پیغام پہنچ جائے اور وہ اچھائی اور برائی اپنے سامنے دیکھ لیں۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم غلط چیزیں منظر عام پہ دکھا دیں، یہ ہمارا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دو بندے مسجد میں جاتے ہیں، ایک کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور دوسرے بندے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جوتا چوری کر کے آئے گا۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ہمارے نسخوں کو غلط استعمال کریں یا اچھائی کے لیے استعمال کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے جو نسخے ہم اپنے مطلب پہ استعمال کرتے ہیں، من و ان ہم اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، آپ کو بتانے میں بالکل وہی نسخہ جات ہوتے ہیں جو ہم مطلب میں استعمال کرتے ہیں، وہی نسخہ جات ہم اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، اور جو بندہ ہمارے نسخوں کو غلط استعمال کرے گا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، ہماری نیت صاف ہے، اس کی نیت صاف ہو نہ ہو۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے نسخے کی طرف، جو میں آج آپ کے سامنے نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے نفس کا ٹیڑھا پن، نفس کا ڈھیلا پن، انتشار کی کمی، نفس کی وینوں کا ڈیمیج ہو جانا، کام نہ کرنا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ آپ کو نسخہ بھی لکھواتا ہوں، بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے محترم، میرے بھائی، ایسے اشخاص، ایسے نوجوان جو مشت زنی کرتے ہیں، جو اپنی مادہ منیہ کو اپنے ہاتھ سے خارج کرتے ہیں یا لواطیت کرتے ہیں، لڑکوں کو استعمال کر کے اپنی منی کو ضائع کرتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا للہ یہ کام چھوڑ دیں، اس کام سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کی ٹھان لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، مشت زنی کرنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں، لڑکے کو استعمال کرنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نفس کی جو رگیں ہوتی ہیں، یہ بالکل ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ جب آپ ہاتھ کے ساتھ مشت زنی کرتے ہیں تو یہ جو رگیں ہوتی ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور نفس کے اندر صرف رگیں ہی ہوتی ہیں جو اسے سیدھا کر کے رکھتی ہیں، ٹیڑھا پن دور کرتی ہیں، سیدھی رہتی ہیں۔ یہ رگیں ہی ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک رگ کو ڈیمیج کر دیں تو یہ بجائے اس کے کہ یہ فل ٹائٹ ہو، ٹائٹ نہیں ہوگا یہ، بلکہ اس میں ٹیڑھا پن آ جائے گا، اس میں
ڈھیلا پن آ جائے گا، وہ انتشار نہیں رہے گا۔ تو یہ رگیں ہیں جو ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ انہیں ضائع کر دیتے ہیں، لڑکوں کو استعمال کر کے ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو ٹائٹ کرنے کا، انہیں درست کرنے کا، ریپیئر کرنے کا ہم نے نسخہ دینا ہے۔ ہم یہ نسخہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ ان کو ریپیئر کریں اور زناکاری میں پڑ جائیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ ہمارا ایک طرف سے ہمارا ان کے لیے تحفہ سمجھو کہ ہم ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں تاکہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ ہماری دلی خواہش یہ ہے، کیونکہ گھر ٹوٹتے اسی وجہ سے ہیں کہ جب عورت کو اس کا پیار نہیں ملتا، اس کا شوہر اس کے حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کہیں اور منہ مارنا شروع کر دیتی ہے، جس سے گھر ٹوٹ جائے گا۔ ہماری نیت تو یہ ہے کہ اللہ کرے کوئی گھر بھی نہ ٹوٹے، اس لیے ہم یہ نسخے پیش کر رہے ہیں۔ تمہید کافی لمبی ہو گئی، میں اپنے سبسکرائبر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگنور کریں گے میری اس تمہید کو، لیکن آپ کو سمجھانا میرا فرض تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے الحمدللہ ایسا اطلاع تیار کیا ہے کہ جو بندہ بھی انشاءاللہ استعمال کرے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر وہ اتنا فرق، واضح فرق محسوس کرے گا کہ پہلے کافی دوائیاں استعمال کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ان دوائیوں کے استعمال کرنے سے 100% وہ فوائد حاصل کرے گا۔ تو نقصانات میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کی یہ نقصانات ہیں، ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وینیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو جب وینیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو فل انتشار نہیں ہوتا۔ جب وینیں بالکل فل کام کر رہی ہوتی ہیں تو ایسے بالکل ایسے یہ نہیں ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ جب ایک آدھی وین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر ایسا انتشار ہوتا ہے، یا کبھی ایسے مڑ جاتا ہے نفس، کبھی ایسے مڑ جاتا ہے۔ اس کو ٹائٹ رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہاں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی موٹائی میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب وینیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس کی موٹائی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس کام کو چھوڑیے، اس کام سے توبہ کیجیے، اور ان دوائیوں کے جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں ان کا استعمال کرنے کے بعد ان کے فوائد یہ ہیں کہ یہ جو مردہ رگیں ہیں ان کو بحال کرتا ہے، ان کو ریپیئر کرتا ہے، اور ریپیئر کرنے کے بعد اگر مثال کے طور پہ ایک نفس کی لمبائی تھی 6 انچ تو انشاءاللہ وہ واپس آ گئی 3 انچ پہ۔ تو جب یہ دوائی میرا محترم میرا بھائی استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کی پوری لمبائی واپس آ جائے گی، اور جو جتنا یہ موٹا تھا اس کی موٹائی بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی۔ ہاں دوسری بات میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھائی میرا یہ نسخہ استعمال کرے اور بعد میں یہ کہے کہ مجھے آرام نہیں آیا، تو اس بھائی کا جتنا خرچہ وہ ہوگا میں خرچہ وہ افورڈ کروں گا۔ اس سے زیادہ میں قسمیں اٹھانے والا میں نہیں ہوں، قسمیں اٹھا کے چیزیں بیچ دیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ آپ نے ہمیں جو ہے نا بار بار کہا تھا کہ ہمیں اس طرح لائیو ویڈیو دکھائیں، تو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، عام ملنے والی جڑی بوٹیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے نسخے میں یہ لکھا تھا کہ آگ کا دودھ آپ یہ دے سکتے ہیں۔ یہ بوٹی جو ہے یہ آگ ہے، اسے مدار کہتے ہیں۔ یہ جنگلوں میں عام مل جاتی ہے، نہر کے کناروں پہ عام مل جاتی ہے۔ تو اس کا دودھ لکھا تھا میں نے، تو میرے سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ وہ آگ کیا ہے، مدار کیا ہے، اس کا دودھ کیا ہے، آگ کا دودھ کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آگ ہے، اسے مدار کہتے ہیں، اس کا دودھ لینا ہے۔ آپ یہاں اس کی جو ہے نا یہاں سے کومپل کو پکڑیں اور کسی برتن کے اندر ایسے توڑیں، اس میں سے یہ دودھ نکل رہا ہے، یہ دیکھو یہ دودھ نکل رہا ہے، یہ آگ کا دودھ ہے، یعنی کہ مدار کا دودھ جو ہم اس نسخے کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ 2-3 طبقے نکلتے ہیں، کسی سے 5 بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ وہ دودھ تھا جو ہم نے اپنے نسخے میں استعمال کیا تھا۔ تو 1 تولہ یہ دودھ لینا ہے، مدار کا دودھ 1 تولہ۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ شہد ہے، چھوٹی مکھی کا شہد۔ یہ ضروری ہے کہ چھوٹی مکھی کا شہد ہو، بڑی مکھی کا شہد نہ ہو۔ ہاں
جن دوستوں کو، جن احباب کو یہ چھوٹی مکھی کا شہد نہیں مل سکتا تو وہ ٹھیک ہے بڑی مکھی کا شہد استعمال کر لیں، لیکن ہم اس نسخے کو 100% نسخہ نہیں کہہ سکتے۔ تو 1 تولہ اس میں سے کھرل میں ڈالنا ہے، ایسے ہم نے کھرل میں ڈال دیا 1 تولہ، اور اس کے بعد میں نے لکھا تھا گائے کا گھی، تو گائے کے گھی کو بھی ہم نے 1 تولہ جو ہے ہم نے اسے کھرل میں ڈالنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل گئیں۔ ہاں دوسری بات کہتا جاؤں کہ میرے کچھ سبسکرائبر نے یہ پوچھا تھا کھرل کیا ہوتا ہے، تو میں اپنے سبسکرائبر کو یہ بتا دوں کہ یہ جو برتن ہے جس میں ہم حکماء حضرات یہ دوائیاں بناتے ہیں، یہ کھرل ہے، اس کا نام کھرل ہے، اور اس دوائی کو بنانا اسے ہم کہتے ہیں کھرل کرنا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھیں اپنے نسخے کے اندر۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کو جو ہے گرائنڈر کرنا، اس طرح کھرل کرنا اس کے اندر، ایسے جیسے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کم سے کم 8 گھنٹے 1 تولہ وزن کو 8 گھنٹے آپ کھرل کریں گے، یہ دوائی تیار ہو گئی۔ اب لگانی کیسے ہے، اس کا استعمال کیسے ہے؟ تو آپ ایک نرم سا کپڑا لیں گے، بالکل نرم ہو، اس کپڑے کو ایسے انگلی پہ لگا کے اوپر سے اسے اچھی طرح گرم کرنا ہے تاکہ یہ مسام کھل جائے۔ اس کپڑے کے ساتھ اسے ایسے گرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوپر والے مسام کھل جائیں۔ جب یہ مسام کھل جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، دوائی اندر جائے گی، مسام سے اندر دوائی اترے گی تو پھر وہ اپنا کام کرے گی۔ اگر مسام کے اندر دوائی نہیں اترتی، مسام بند ہو گئے، دوائی نہیں اترے گی، جب دوائی نہیں اترے گی تو دوائی کام نہیں کرے گی۔ اسے اچھی طرح رگڑنا ہے، اسے کپڑے کے ساتھ زیادہ نہیں رگڑنا کہیں چھلکا نہ اتر جائے۔ ایسا ایسا رگڑتے رگڑتے جب یہ سرخ لال ہو جائے تو اس وقت اسے رگڑنے کی بس کر دینی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، بس دوائی کو ایسے انگلی لگانی ہے۔ یہ دیکھو میری انگلی پہ جو ہے دوائی کو زیادہ لگ گئی ہے، اس سے بھی کم لگنی چاہیے کیونکہ ابھی یہ بنی نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ لگ گئی ہے۔ جب یہ بنے گی تو یہ گاڑھی ہو جائے گی۔ چلو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بنے گی تو کس شکل میں ہوگی۔ جب یہ دوائی بنے گی تو یہ اس شکل میں ہو جائے گی، بالکل گاڑھی ہوگی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بنی ہوئی دوائی ہے ہماری۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگانی کیسے ہے۔ ایسے انگلی کو دوائی کے ساتھ لگانا ہے اور واپس ہٹا لینا ہے، زیادہ دوائی نہیں لگانی، اتنی دوائی ہو کہ جو اوپر لگ جائے بس۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ دوائی میں نے نہیں لگائی۔ اس جگہ کو بچانا ہے، یا دوائی نہ لگے زخم کر دے گی، نیچے بھی دوائی نہ آئے کیونکہ یہ نیچے اگر جائے گی تبھی زخم کر دے گی۔ اگر کوئی میرا سبسکرائبر غلطی سے جہاں دوائی لگا لیتا ہے یا اس کی نیچے لگ جاتی ہے تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہاں کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو سمجھیں کیونکہ یہ پروسیس جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہاں بالکل جڑ تک جو ہے یہ دوائی کو لگانا ہے۔ اب آپ نے اسے ایسے چھوڑ دینا ہے، کوئی پتہ باندھنے کی ضرورت نہیں، کوئی شاپر رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی پٹی باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے آپ ایسے چھوڑ دیں گے اور صبح جب اٹھیں گے تو آپ نے اسے نیم گرم پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ جب دوائی آپ لگا رہے ہیں تو آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی، کوئی کولڈ ڈرنک استعمال نہیں کرنا، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، حتیٰ کہ دودھ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ چائے استعمال کر سکتے ہیں، گرم چیزیں کھا سکتے ہیں، گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، تاکہ یہ دوائی بھی گرم ہے، یہ اوپر سے کام کرے گی، باہر سے کام کرے گی، اور جو آپ غذا کھائیں گے وہ اندر سے کام کرے گی۔ ہم نے ابھی گرمی پہنچانی ہے تاکہ یہ مردہ رگیں یہ بحال ہو جائیں، یہ جاگ جائیں، ہم نے ان کو جگانا ہے۔ تو جب تک ہم گرم چیز استعمال نہیں کریں گے تو وہ رگیں نہیں جاگیں گی، وہ اصلی حالت میں نہیں آئیں گی۔ تو اب میرے سبسکرائبر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہم گرم دوائیاں استعمال کریں گے، غذا استعمال کریں گے تو ہمارا مادہ منیہ خارج ہو جائے گا۔ تو میں ان سبسکرائبر کے لیے یہ کہہ دوں کہ وہ مادہ منیوں کو روکنے کا آسان طریقہ ہے۔ اب اس دوران اگر نکلتی ہے تو نکلنے دیجئے، اس کو روکنے کا آسان طریقہ ہے، وہ رک جائے گا، لیکن ان مردہ رگوں کو جگانا یہ ضروری ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو جب یہ آپ نے دوائی لگا لی، اس لگانے کے دوران ٹھنڈی چیز کو استعمال نہیں کرنی، ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ویسے بھی سردیاں ہیں، کوئی ٹھنڈے پانی سے نہیں آتا ہوگا،
لیکن اگر آپ یہ میرا نسخہ گرمیوں میں استعمال کریں تب بھی ٹھنڈے پانی سے دور رہیں، کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، برف اور فریج والی چیزوں سے دور رہیں، ٹھنڈی چیزوں سے دور رہیں، تو تب یہ دوائی کام کرے گی، ورنہ دوائی کام نہیں کرے گی۔ تو دوائی ہم نے لگا لی، اب 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں نس کے اوپر چھالا بن جائے۔ جب چھالا بن جائے تو دوائی روک دیں، دوائی نہیں لگانی۔ اگر چھوٹے چھوٹے گرمی دانے کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تو آپ دوائی لگاتے رہیں۔ جب یہ دانے درد کرنا شروع کر دیں، تکلیف دینا شروع کر دیں، تو اس وقت آپ یہ دوائی لگانا بند کر دیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ 2 چمچ گھی لے لیں، ڈالڈا گھی لے لیں، دیسی گھی لے لیں، کوئی اچھے والا آئل لے لیں، لیکن اس نسخے کے ساتھ جو بہترین چیز ہے وہ ہے گائے کا گھی، جو ہم نے ابھی اس میں ڈالا بھی ہے۔ گائے کا گھی 2 چمچ ہو، اور اس 2 چمچ کے اندر 20 دانے گندم کے ڈالنے ہیں آپ نے۔ 20 دانے گندم میں ڈال کے اسے آگ پہ رکھ دینا ہے۔ جب دانے جل جائیں وہ گھی آپ محفوظ کر کے رکھ دیں۔ گھی کو محفوظ کر کے رکھ لیا۔ اب جو دانے نکلے ہیں ہم نے دوائی لگانا بند کیا ہے۔ اب ہم وہ جو گھی ہے ہمارے پاس پڑا ہے، ہم نے صبح دوپہر شام ایسے انگلی لگا کے ایسے اوپر لگانا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غلطی سے اگر یہاں لگ جائے یا دوائی یہاں لگ جائے تو وہاں چونکہ یہ نازک جگہ ہے، یہ جگہ بھی نازک ہے، یہ جگہ بھی نازک ہے، وہاں ایک رات کے اندر کیا ہوگا، یہ بالکل نفس جو ہے یہ بالکل پھول جائے گا۔ تو وہاں بھی آپ وہی والا گھی لگائیے، انشاءاللہ 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر یہ پھولا ہوا جو زخم پڑ گیا تھا یہ زخم دور ہو جائے گا، اوپر والے زخم بھی دور ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو پھر کیا، جب یہ آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں، گھی لگا لگا کے جب زخم ٹھیک ہو جائیں، تو اگر کچھ کمی رہ گئی ہو، جو نوجوان ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں، جو نوجوان ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو بوڑھا ہوتا ہے I mean 50+ تو اسے 2 دفعہ لگانی پڑتی ہے، کسی کو 3 دفعہ بھی لگانی پڑتی ہے۔ یہ دوائی زیادہ سے زیادہ ہم 3 دفعہ لگواتے ہیں۔ کوئی بہت پرانا مریض ہو تو ہم 3 دفعہ لگاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگاتے۔ تو کچھ جو ہمارے مریض ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ لگانے سے، خاص طور پہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ پہلی دفعہ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں اور کافی پرانے ہوتے ہیں انہیں 2 دفعہ لگانی پڑتی ہے، کسی کو 3 دفعہ لگانی پڑتی ہے۔ کہ 3 دفعہ آج تک میں نے شاید 1 یا 2 بندوں کو لگوائی ہو، اس سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں لگوائی۔ تو جب آپ یہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تو ہم